السلام علیکم واشنطن چارگای نوکر روش لایف منیگما پروگرام سپانسر کرتا ویژن گوادر گوشی دیم روی رائے روانی ویژن گوادر ڈیولپنگ گوادر ڈیولپ کرنا گائیں بلوچستان ڈیولپ کرنا گائیں باید ہیں شما بھی دیما بیاں ویژن گوادر پلاٹ بک پہ کریں ہاج کسے پلاٹ بک کم پلاٹ جو قیمت ہے یہ ہفتہ تو 5% بزا کے 75% ویش نیوز سپورٹ پروگرام روانتے ہیں آج کسے وش سنگت وش دسگوار کاج زوری ہے یہ ممبرشپ فی صرف اور صرف 5000 کلدارا آبی وش نیوز سپورٹ پروگرام روانتے ہیں فورمرس وزٹ بکنے وش نیوز ویب سائٹ washnews.tv مروچی پروگرام تھا سرحال ہست ٹاپک بیس پروگرام ہے اور مروچی کے سرحال بھی بعض اہم سرحال ہے ہمیں اس طرح کے مگا پتران کا نگا روا گئے انٹرنیٹ آئے گا چپد انسان زندگی سک باز آسان بود تیو کے دنیا کے ہستے میں دست سرائے یکے وہ پتہ انٹرنیٹ آئے چاہیے پد اسمارٹ فون کی وحدے آئے شروع بوتا اسمارٹ فون آئے گا چا پد انسان زندگی ہمیں کا آسان بو پیشتر ریشیں کہ میں صرف یک فون کال کرت کتا نو ما وائس میسیج بھی رماندارت کرت کنے ما ویڈیو کال بھی کرت کنے ما چاہے ہر چھند و دمگا بے انکس میں زندگی آسان کتا بلے دومی نہیں مگا گا ما بیچارے انٹرنیٹ اسمارٹ فون ہمیں چونکہ گیجٹس ہستا اشانی فائدہ ہم ہستا بلے آئیے گا ما ہور اشانی نقصانات ہم ہستن بزا کہ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہستن تے مروچہ باندھا کا میں بچاریں انسان زندگی صرف یک سمارٹ فون اشارہ سرا چلی تھی ماں بالکل یک روبوٹ ہی جوڑ بوتے گئے ہرچ پیم کے سمارٹ فون مارا ناچ پرمائی نہیں ماں ہما پہ ناچ کریں اور ماں سجیں روچہ نشتے کے چش چش کرنا گئے چاہے ماں گسا بے ماں یک ریسٹورنٹ ورگا بروئیں ماں کسیے لوگا مل ملاقات کرنگا بھی بروئیں آودہ بھی ماں نشتے گئے ہما کے میزبان آیا کہ لوٹائیں تا آبی لگ گیا تگا مہمان ہم لگ گیا تگا شما سوچ سرپت بیں کہ چنکس میں زندگی میں بگوشاں یک لحاظہ میں بچاریں کمپلیکسڈ بوتا چکا کمپلیکیٹڈ بوتا چاہیے اپد انٹرنیٹ وتی دگے نقصانات کہ انٹرنیٹ سرا شما کوئی یک ویب سائٹ سرا سائن ان کنے وتی انفارمیشن امان کنے آئیے تھا انفارمیشن شما تیو کے دنیا شنگ بیتے مروچہ باندھا یک نیوز فلیش چلا گیا شما دیما بلو ویل گیم نام آچے کہ بعض خطرناک گیم ہے جان لیوا گیم ہے آئیے سرٹن ٹاسک ہستے ہیں جو کمپلیٹ کرنے گی ہیں اور درستان سے آخری ٹاسک کے ہستے ہیں وقت خوشی کنک بزا کے سوسائڈ کنک اور منی خیال ہے یہ حقیقت ہے پرچے بعض ہی ہنچے نیوز چلا گئے ہیں بلے مروچی ایک ہنچے واجکار موتی پروگرام دعوت داتا یہ واجکار منا بہتر گشت کنتے ہیں کہ آیا یہ خبر سچ ہے یا دروگے چاہیے پد گڑا موتی ٹاپک سر گا پتران کنے کہ انٹرنیٹ استعمال کرنا چھے اور ہمیں چونکہ الیکٹرانک گیجٹ ہستن تے ایشانی استعمال کرنا چھے میں زندگی انکس کمپلیکیٹ پرچا بوتا آئیے وجہ چی انتے آسان ہم کرتے گش اور آئیے کہ میں ہور میں زندگی یک لحاظہ سے میں بیچارے بالکل قبضہ کرتا یہ چیزیں امرداری کرنے گئے منی گما پاکستان ہے مشہور ہیں سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ وجہ رافع بلوچ صاحب رافع بلوچ نام آچے کسے میں بگوشاں بے حال نہیں ہرچ کسے سر پدیں رافع بلوچ ازاں رافع بلوچ ایک بعض بلہ ہی نام پاکستان تا مروچہ باندھا رافع ہوتی پروگرام وشت کھنے مزید دیگے گا پتران بیانتے رافع کو رافع السلام علیکم وعلیکم السلام خوش آمدید کنی طرح ہوتی پروگرام تہا منت واروں تو بات کشتے منی پروگرامات کے بلوچی ابر کنگا رافع منچو چارگے نظر چی گوشے گئے بلوچی سمجھتے ہیں تھوڑی سمجھتے ہیں پھر مسئلہ نہیں ہے Thank you so much Rafi for coming to the show, taking out time from your busy schedule and giving me 1.5 hours of your life which is irrevocable and irreversible. So for that I'm really thankful. Start topic ہمارا ویسی بہت اہم ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک نیوز فلیش ہے these days. I don't know whether it's true or false, but you are the right person to give us that information if this thing is true. This blue whale thingy. Is it true? It's just a marketing strategy these guys are using. Well, there are several aspects to blue whale. ہم لوگ اس کو different directions میں دیکھ سکتے ہیں. One of the aspect is کہ it is true that blue whale has been directly or indirectly responsible for a lot of suicide cases. And this is true and this has been verified by a lot of sources. Oh. But again, the point being is کہ پاکستان میں جس طریقے سے بلو ویل کو یوٹیلائز کیا جا رہا ہے جس طریقے سے مارکیٹ کیا جا رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے پاکستان میں جو ہمارا انالیسس رہا ہے we haven't seen any confirmed case for blue whale. However, everyone is searching for this blue whale game.
یعنی آپ نے بھی, میں نے بھی, ہر دوسرا بندہ اس وقت یہ سرچ کر رہا ہے کہ یہ بلو ویل گیم ڈاؤن لوڈ کہاں سے ہوگی, لیکن آپ کو ڈاؤن لوڈ لنک نہیں ملے گا اس کا. یہ بڑی زبردست چیز ہے. اچھا, اب کیا لوگوں نے کیا یہ کہ لوگوں نے اس کی نیگیٹو پبلسٹی کا فائدہ اٹھایا کہ بلو ویل گیم کی ایک نیگیٹو پبلسٹی ہو تاکہ ایوری ون اسٹارٹس ٹو سرچ اباؤٹ بلو ویل. اور لوگوں نے کیا کیا کہ اپنی پھر اپلیکیشنس کریٹ کی تاکہ لوگ آئیں اور بلو ویل کو ڈاؤن لوڈ کریں so that they can make money. Because you know کہ there are advertising agencies and there are companies جو کہ آپ کو پر ڈاؤن لوڈ, پر کلک, پر ویو کے اوپر جو ہے وہ پیسے دیتی ہیں. تو ایک تو یہ اسپیکٹ ہے. سیکنڈلی جو پکچرس ہمیں سوشل میڈیا پہ پوسٹ کی جا رہی ہیں جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگوں نے اپنا ہاتھ کاٹا ہوا ہے اور انہوں نے ویل بنائی ہوئی ہے, تو آپ یقین کریں کہ وہ کوئی آرٹسٹ اپنے کیا کہتے ہیں پیپر پہ اتنی اچھی ویل نہیں بنا سکتا جتنی وہ نسیں کاٹ کے ویل بناتے ہیں. یہ سوچنے والی بات ہے, ہم بھی دیکھ کے ذرا حیران ہو رہے ہیں کہ تو الاٹ آف جو اسکرین شاٹس جو پوسٹ کی گئی ہیں جو ہم نے ان کا انالائز کیا ہے تو وہ فیک ہے, اور یہ ایک ہائپ کریٹ کی گئی ہے تاکہ لوگ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں. اب اس میں ایک اور اسپیکٹ ہے, لاسٹ اسپیکٹ جو کہ ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھیں ہماری جو اپلیکیشنز جو ہمارے موبائل فونس میں انسٹال ہوتی ہیں دے ہیو پلنٹی آف انفارمیشن. اگر آپ کوئی بھی اپلیکیشن, ایون ٹارچ کی اپلیکیشن انسٹال کرتے ہیں تو آپ سے کانٹیکٹس کی, میسیجز کی, وہ آپ سے ڈفرنٹ ٹائپس کی پرمیشن مانگتی ہے. تو اس چیز کو ہمیں اس طرح کے سیمپلز جو ہیں وہ ایز سچ ڈیٹیکٹ نہیں ہوئے, بٹ اس چیز کی پاسبلٹی ہے کہ ایک بندہ بلو ویل کی اپلیکیشن بنا کر لوگوں کو انسٹال کروا سکتا ہے, کیونکہ ایوری ون وانٹس ٹو انسٹال دس گیم, ایوری ون وانٹس ٹو ہیز دس کیوریوسٹی ٹو پلے دس گیم, رائٹ. اگر آپ ایک جگہ لکھیں ایک اسٹیٹس دیں کہ ڈو ناٹ کلک آن دس لنک, آپ دیکھیں گے کہ ہر دوسرا بندہ اس لنک پہ کلک کرے گا. تو اس چیز کو یوٹیلائز کرتے ہوئے لوگ جو ہیں بلو ویل کے نام کے اوپر وائرسز اور میلویئر انسٹال کر سکتے ہیں جو کہ آپ کے فون تک کمپلیٹ ایکسیس لے سکتے ہیں. This is quite alarming. لوگ اس چیز کو بہتر سمجھے because these days is advertising, these creative minds behind these commercials you see, یہ نیگیٹو پبلسٹی کر کے ان کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ اپنے میسج کو اینڈ کنزیومر تک پہنچانا. دیٹس their ultimate goal. اور اس میں بھی ویسا ہی ہوا اکارڈنگ ٹو رافع کہ لوگوں نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا اور فیک پبلسٹی کرتے ہوئے اپنے ہی اپلیکیشنز develop karke and then they started floating it into the market. Now this is Rafi one example. Our topic would cover a whole lot of different aspects, how our lives have become crippled by the internet. Though internet has been a great source of information, the whole world is on your palm. With just a touch of a smartphone aap duniya ke bare mein وہ تمام چیزیں جان سکتے ہیں. بٹ اگین وی ہیو جسٹ بیکم لائک روبوٹس. جس طرح ہمیں اسمارٹ فون ڈائریکشن دے ہم اسی ڈائریکشن پہ جاتے ہیں. واٹ از یور سے اباؤٹ دیٹ؟ ویل آئی تھنک پرسنلی آئی تھنک دیٹ انٹرنیٹ اینڈ ٹیکنالوجی ہیز brought us more good than bad. And think about the fact that internet has changed the exports of a country. Finland used to export paper because they grow a lot of forest over there, right? However, since the advent of Amazon and websites like eBay, Finland's export has been changed. It has been changed to cardboard boxes. Now, why cardboard boxes instead of paper? Because we order things from Amazon. Everyone orders things from Amazon. We order things from eBay. We order things from online shopping websites, and the products are shipped into these cardboard boxes. So internet has changed, not only changed our lives, but internet has also changed the trades and exports for our country. Now this is something that is positive کہ کمیونیکیشن میکینزم ایزی ہو گئے ہیں. آپ دیکھیں کریم کی, اوبر کی ایگزامپلس ہیں. ایوری تھنگ از ایٹ palm of your hands, as you said, rightly said. However, there are a lot of negative aspects as well, جس کو ہم rule out نہیں کر سکتے. For instance, think about all the information that the websites like Google have. Now, I give this example time after time is that we use Google and the electricity bill of Google quarterly bill is more than $100 million. And everything is free. Google doesn't charge you for using their search engine. It doesn't charge you for using their Google Drive. So all the products are free. Facebook is free. Even Facebook bought WhatsApp for $19 billion.
and WhatsApp is free, right? However, the quote is that there is nothing free on the internet. Everything comes with a price, and the price is our privacy. हम लोग अपनी privacy को trade करते हैं हम लोग. Exactly. And we are living in a world where our entire lives can be tracked, and which a lot of people don't realize the fact that کہ وہ اس information کے لیے وہ اپنی privacy کو trade کر رہے ہیں. Now again coming back to the example کہ Google is paying $100 million for quarterly for their electricity bill and giving everything for free. Such companies should go bankrupt, right? But they are still making billions and billions of dollars. And even last year, their annual profit was more than $14 billion. Wow. So obviously, their business model is based upon selling our data to advertisers. And as Edward Snowden, who was a contractor in National Security Agency in US, he claimed that all of these websites and all of these giants are basically selling our information to NSA, جو کہ ماس لیول پہ ان انفارمیشن کو انالائز کرتی ہے, جن سے یہ انالائز کیا جا سکتا ہے. کیونکہ اب دیکھیں فیس بک سے کیا یہاں تک ٹارگیٹ کر سکتے ہیں کہ شارع فیصل کے کہ ایک پرٹیکولر بلاک میں پرٹیکولر لوکیشن میں کتنے لوگ ہیں جن کے بال لال ہیں یا جو کہ بغیر بالوں کے, تاکہ وہ اس طرح کے ٹارگیٹنگ کر سکیں. اور جو ایجپٹ کا سارا معاملہ ہوا جس میں یہ لوگ کھڑے ہوئے, وہ بھی سارے کی ساری انٹرنیٹ کے اوپر کیمپینز ہیں. تو یہ جو ماس لیول انفارمیشن جو ہم سے کلیکٹ کی جا رہی ہے ہمارے ڈفرینٹ ایپس, فری ایپس کے تھرو, ڈفرینٹ سو کالڈ فری سروسز کے تھرو, وہ ساری کی ساری ہماری اگینسٹ کسی نہ کسی فارم میں استعمال کی جا رہی ہے. اینڈ اٹس افیکٹنگ اس ایز اے سوسائٹی. Exactly, as you said, everything comes with the price. So that is your answer, guys and girls watching this program. کہ آپ کوئی بھی application install کرتے ہیں, you go on to any search engine, you are trading your privacy basically. You are giving them your information, and against that they are providing their services, and that's how they earn. And a lot of websites and applications misuse your information, and that's also true. There was a controversy regarding Facebook also and WhatsApp also. آج کل آپ دیکھ لیں WhatsApp پہ if you send a message to the other person or another individual, لکھا ہوا آتا ہے کہ this conversation is secured from one end to the other end. So اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. Now again coming back to this same privacy thing, لوگ بغیر سوچے سمجھے they just install anything on their mobile, دو وہ ان کے کام کی چیز ہے یا نہیں ہے, but for that they are trading their information. یہ تجسس لوگوں کے اندر کیوں ہے؟ مطلب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جیسے بھی یہ فیک نیگیٹو پبلسٹی جو ایک ہائپ کریٹ کی گئی بلو ویل کے بارے میں, دو ہر کوئی پڑھ رہا ہے, جان رہا ہے کہ اینڈ آخری ٹاسک جو ہے اس میں یو ہیو ٹو kill yourself, you have to suicide, but still لوگ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں گے. Why is that so? مطلب لوگوں کو پتہ ہوتے ہوئے that we are trading our privacy, again they install unshun جو application ان کو نظر آ جائے they just click on it and install it. بیسیکلی یہ ایک بیسک انسٹنکٹ ہے انسان کا جو کہ ایکسپلوریشن کی بات کرتا ہے, اور جو کہ بات کرتا ہے ریچ پلیسز, ان نون پلیسز. اور یہی وہ انسٹنکٹ ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے انسان نے یہ دنیا بنائی, مطلب اس دنیا کو ڈیولپ کیا. بیسیکلی دنیا تو اللہ تعالیٰ نے بنائی, اس دنیا کو ڈیولپ کیا. یہاں پہ بہت ساری چیزیں جو اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں اللہ انسانوں نے ڈسکور کی, اور اس چیز کا تو تذکرہ جو ہے وہ قرآن میں بھی کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو بیسک شعور دیا ایکسپلوریشن کا, جس سے وہ خدا کی ذات تک پہنچ سکتا ہے. تو یہ ایک بیسک انسٹنکٹ ہے, اور اسی چیز کو لوگ یوٹیلائز کرتے ہیں, اور اسی چیز کو یوٹیلائز کیا جا رہا ہے کہ فار انسٹنس میں نے آپ کو کہا کہ مجھے لوگ پرسنلی ان باکس کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں لنک دیں. ان کو پتہ ہے کہ یہ سوسائڈل گیم ہے, ان کو پتہ ہے کہ وہ جو گیم کے جو ٹاسک ہیں وہ آپ کو سائیکولوجیکلی خاص طور پہ ٹینس کو کس طریقے سے افیکٹ کرتے ہیں, جس میں بتایا جاتا ہے کہ 3 سے 4 گھنٹے سو اور جو ہے اپنے آپ کو ڈیمیج کرو. یعنی پیپل ہیو دس کیوروسٹی, اور وہ بیسیکلی اس گیم کو پھر بھی کھیلنا چاہتے ہیں اس چیز کے باوجود بھی. اور جتنی بھی یہ گیمز پلے اسٹور پہ مل رہی ہیں بلو ویل کے, وہ آپ کا سارا ڈیٹا اٹھا رہی ہیں. ان کو یہ بات پتہ ہے, یعنی ہم نے بہت سارے لوگوں سے ہم پوچھتے ہیں, ان کو اس بات کا علم بھی ہوتا ہے کہ ہم بھی اس طرح کی جو اپلیکیشنس ہیں دے آر اسٹیلنگ دا ڈیٹا. لیکن وہ ایک آرگومنٹ دیتے ہیں, وہ ایک کاؤنٹر آرگومنٹ یہ دیتے ہیں کہ بھائی وی ہیو نتھنگ ٹو ہائڈ,
ٹھیک ہے, میں کوئی چور نہیں ہوں, میں کوئی ڈکیت نہیں ہوں, میں کوئی ٹیررسٹ نہیں ہوں, آئی ہیو نتھنگ ٹو ہائڈ. ان لوگوں کو اگر کوئی انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس یا کسی کے پاس میرا ڈیٹا ایڈورٹائزرس کے پاس آ بھی جاتا ہے تو آئی ڈونٹ کیئر. یہ ایک لوگ آرگومنٹ دیتے ہیں جس پہ ہم بھی پھر کاؤنٹر آرگومنٹ دیتے ہیں. بالکل, یہ جو ایک انسٹنکٹ ہے, جیسے رافع نے کہا, یہ تجسس جو ہمارے اندر ہے, دنیا کو ایکسپلور کرنے کے حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنے کے حد پہ تھوڑا سا ذرا آئی تھنک لمیٹیشنز رکھیں. اگر ہر آپ انشنڈ ایپلیکیشن کو انسٹال کریں گے, یو آر بیسکلی ٹریڈنگ یور privacy against that. Internet, when the internet was launched, there was only a desktop, even laptop bhi nahi the us waqt. Then came the laptop, and after laptop we got the smartphone. Before smartphone and laptop, hum sirf ghar ke had tak internet use kar sakte the. Ghar se bahar we had those normal phones جس سے ہم جسٹ ٹیکسٹ میسیج بھیجتے تھے یا وائس کال کر سکتے تھے. بٹ آفٹر دی اسمارٹ فون واز لانچڈ, آور سوشل لائفز ور ٹوٹلی, آئی وڈ سے, چینجڈ اور ان اے وے ڈسٹرائڈ. ڈو یو اگری ود دیٹ؟ اب اٹ ریئلی ڈپینڈس کہ آپ کون سا اس چیز پہ پرسپیکٹو لے رہے ہیں. دیر آر لاٹ آف پیپل جن کو یہی انٹرنیٹ, یہی اسمارٹ فونس, یہی ساری چیزیں جو ہیں وہ روزگار لے کر آئی ہیں. اینڈ آئی نو لاٹ آف پیپل جن کے اسی چیز کی وجہ سے گھر برباد ہوئے ہیں. اب میں I'll quote an example کہ اس طرح کے کئی کیسز ہم نے انالائز کیے ہیں جس میں خواتین نے اپنا موبائل فون کہیں بیچا ہے مارکیٹ میں, اور اس کے بعد پھر جس کو انہوں نے موبائل بیچا ہے انہوں نے کیا کیا کہ جو ایس ڈی کارڈ ہوتا ہے ساتھ ساتھ وہ بھی بیچ دیا. تو جو اس طرح کے ریکوری سافٹ ویئرس ہوتے ہیں جو کہ ڈیلیٹڈ ڈیٹا کو واپس لے آتے ہیں, تو وہ جو شاپ کیپرس ہیں انہوں نے اسی ڈیٹا کو ریکور بھی کیا ہے اور اس کے بعد پھر ان کو بلیک میل بھی کیا. تو انٹرنیٹ ہیز آلسو بیکم اے سورس آف سائبر بولنگ, اسٹاکنگ اینڈ بلیک میلنگ ایز ویل. ابھی ایک ریسنٹلی ایک کیس آیا ایک لا انفورسمنٹ کے پاس جس میں ایک شخص تھا, اس کی لیپ ٹاپ سے اور موبائل سے قریب کوئی 1.5 سے 2 لاکھ مختلف خواتین کی مجموعی طور پہ تصویریں نکلیں. 2 لاکھ. جب لوگوں نے پوچھا کہ بھائی آپ نے ایسا کیا کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کے پاس اتنی تصویریں, واٹ ڈو یو ڈو, تو اس نے بتایا کہ میں ایک مارکیٹ میں موبائل کی ریپیئرنگ اور لیپ ٹاپس کی بیسکلی ریپیئرنگ جو ہے وہ ایک ہی شاپ تھی, میں کرتا تھا, اور جو بھی میرے پاس لیپ ٹاپ آتا تھا اور جو بھی میرے پاس اسمارٹ فون آتا تھا تو میں اس کے اندر سے جو ڈیلیٹڈ ڈیٹا ہوتا تھا وہ میں ریکور کرتا تھا. اور وہ ڈیلیٹڈ ڈیٹا ریکور کر کے وہ دیکھتا تھا خواتین کا ڈیٹا ہے کیا ہے, کیونکہ اوبیسلی آپ نے اپنا کمپیوٹر فون کسی کو دے دیا تب اس کے پاس آپ کی ساری آئیڈینٹی آ گئی, تو پھر ان کو اپروچ کر کے ان لڑکیوں کو بلیک میل کرتا تھا, ان سے جو ہے پیسے لیتا تھا. اوبیسلی وی نو یو نو ہماری سوسائٹی کتنی کنزرویٹو ہے, اور ہماری اتنی کنزرویٹو کہ بعض اوقات وہ خواتین کو یہ موقع ہی نہیں فراہم کرتی کہ وہ اپنے رائٹس کے لیے اس طرح کے کیسز کے لیے جائیں اور لڑ سکیں, کیونکہ ہر بندہ تھانے کچہری کے ایشوز سے ڈرتا ہے, تو وہ بلیک میل ہوتی رہتی ہیں اور سالہ سال. تو کین آپ کمنگ بیک ٹو یور کویشچن کہ انٹرنیٹ نے جہاں لوگوں کو روزگار دیا ہے, اب آپ دیکھیں کریم اور یہ اوبر نے کتنے لوگوں کو روزگار دیا, وہیں لوگوں کی زندگیاں تباہ بھی کی ہیں ڈیو ٹو لیک آف اویئرنیس. دیکھیں انٹرنیٹ ایک ٹول ہے, ٹھیک ہے, ٹول از ناٹ گڈ اور بیڈ. hammer can be used to build something, it can be used to destroy something. A gun can be used to protect someone, it can be used to kill someone. It's a matter of integrity, so it's a matter of a question of awareness کہ ہماری گورنمنٹ نے کتنے % awareness لوگوں میں دی ہے. بالکل اویئرنیس کی بات بھی ہے اس میں, لیکن لوگوں کے اندر خود بھی آئی تھنک تھوڑی سی شعور ہونی چاہیے. اگر وہ ایک اسمارٹ فون فار سپوز بیچ رہے ہیں کسی کو, اس میں جو ایس ڈی کارڈ وغیرہ ہیں, ان چیزوں کو ایٹ لیسٹ, یہ جو ایکسٹرا ایسیسریز ہے ان کو آپ ایٹ لیسٹ نکال دیں. اگر آپ نے اس کو فارمیٹ بھی کر دیا ہے, صفایا بھی کر دیا ہے, اکارڈنگ ٹو رافع دیر آر تھاؤزنڈس آف سچ سافٹ ویئر جس کے تھرو آپ اس ڈیٹا کو ریکور کر سکتے ہیں. اور اسی طرح بہت سی لوگوں کی زندگیاں بھی برباد ہوئی ہیں. یہ یہاں تک یہ آ گئی پرائیویسی کی بات. اب ہم ذرا بات کرتے ہیں لوگوں کے رویے میں جو چینج آیا ہے. دس از آفٹر دی اسمارٹ فون. اسمارٹ فون سے پہلے جیسے میں نے کہا کہ لیپ ٹاپ ہوتا تھا, وہ بھی ہم گھر کی حد تک یوز کرتے تھے. ڈیسک ٹاپ آلسو گھر کی حد تک یوز کرتے تھے. لیکن اسمارٹ فون اور اینڈرائڈ فون مارکیٹ میں آنے کے بعد ہم اگر سڑک پہ چلتے ہوئے بھی یوں کر رہے ہیں, گھر میں بیٹھے ہوئے بھی یوں کر رہے ہیں, دوست کے پاس میں بھی یوں کر رہے ہوں گے,
ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے جائیں گے یہ چل رہا ہوگا, کسی کے گھر پہ ملنے جائیں گے وہاں بھی ایک دوسرے سے واٹس ایپ پہ بات کر رہے ہوں گے, اور گھر کے اندر 2 کمروں کا گھر ہے وہاں بھی ہم ایک دوسرے کو واٹس ایپ کریں گے یا ٹیکسٹ میسج بھیجیں گے کسی چیز کے لیے. اس سے لوگوں کا رویہ بہت چینج ہو گیا, اور خاصا وہ جو ایک فیس ٹو فیس انٹریکشن ہوتا تھا لوگوں کا وہ آہستہ آہستہ دن بدن ختم ہوتا ہے. اب تو مجھے کہیں نظر بھی نہیں آتا آگے. تو اس کو ایک پرسپیکٹو یہ بھی ہے کہ ڈسٹنسز کم ہو گئے دنیا بھر میں, کہیں بھی لوگ آپ کسی کے ساتھ بیٹھ کے کہیں بھی بیٹھ کے آپ جو ہے وہ کمیونیکیشن کر سکتے ہو, وائس چیٹ کر سکتے ہو, ویڈیو کالنگ کر سکتے ہو. لیکن بالکل آئی ایگری دا فیکٹ کہ یہ ضرور ہوا ہے کہ اگر آپ کسی کمرے میں جاتے ہیں, کسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پہ کوئی 50 لوگ ہوتے ہیں, تو آپ دیکھیں گے ان میں سے 40 to 45 یعنی 90 to 95% جو ہے اپنے سیل فونس یوز کر رہے ہوں گے. تو اوبیسلی ایک رویے میں تبدیلی بھی آئی ہے, لیکن اگر اس کا ہم پازیٹیو اینڈ دیکھیں تو وہ یہ بھی ہے کہ ڈسٹنسز جو ہیں وہ ایک کم ہو گئے انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہوئے. یہاں بیٹھ کے یعنی پہلے تو میں یہ چیز ازیوم نہیں کر سکتا تھا کہ میں یہاں بیٹھ کے یو ایس میں یا یو کے میں بیٹھے ہوئے کسی رشتہ دار کے ساتھ یا کسی دوست احباب کے ساتھ میں وائس چیٹ یا ویڈیو چیٹ کر سکوں. تو یہ دونوں اسپیکٹس جو ہیں یہ دیکھے جا سکتے ہیں اس کے. بالکل, اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ڈسٹینسز کم ضرور ہو گئی ہیں, لیکن اگر ہم فیس ٹو فیس کسی دوست کے ساتھ بیٹھے ہوئے جس طرح پہلے ہوتا تھا, ہم بیٹھتے تھے چاہے وہ کوئی ڈھابا ہو, کوئٹہ والے پٹھان کے چائے کا ہوٹل ہو, ہم بیٹھ کے چائے پیتے تھے, گپ شپ کرتے تھے. لیکن اب جو ہے نا ایوری بڈی از بزی ان دیئر سیل فونس. یہ ایک جو تبدیلی ہے نا رویے کے اندر, یہ ڈسٹینسز تو اس کی وجہ سے کم ضرور ہو گئی ہیں, لیکن ریلیشن شپس میں کچھ آئی تھنک دراڑیں ضرور ان چیزوں کی وجہ سے آئی تھنک اس وقت اگر لوگ ریئلائز نہیں کر رہے, بٹ آفٹر سم ٹائم آئی تھنک پیپل مائٹ ریئلائز کہ اس کی وجہ سے رشتوں کے اندر جو ہے نا وہ کچھ تھوڑی سی ایک دوری سی ضرور آنی شروع ہو گئی ہے, کچھ دراڑیں آنی شروع ہو گئی ہیں اس کے اندر. دیکھیں اس میں اب جو چیز مجھے نظر آ رہی ہے, ہم ریورسل کی جانب نہیں جائیں گے, ہم واپس نہیں جائیں گے, ہم ٹیکنالوجی سے واپس اسٹون ایج میں نہیں جائیں گے. جس طریقے سے ٹیکنالوجی یہاں پہ لوگ اڈاپٹ کر رہے ہیں, اب ایک چیز ہے, ایک دور آ رہا ہے انٹرنیٹ آف تھنگس کا. انٹرنیٹ آف تھنگس کا یہ کانسیپٹ ہے کہ ہمارے جو ٹی ویز ہیں آج, وہ ٹی ویز بھی اسمارٹ ٹی ویز ہیں. یعنی کہ کس نے سوچا تھا کہ ایک ٹی وی سے بھی ہم لوگ انٹرنیٹ کو یوز کر سکتے ہیں, وہاں سے بھی جو ہے ہم اسٹریمنگ کر سکتے ہیں. تو آج ٹی وی بھی آپ کا انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو رہا ہے, آپ کا مائکرو ویو اوون بھی جو ہے وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو رہا ہے, ہمارے اسمارٹ ریفریجریٹرس آ گئے ہیں. یعنی کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ جتنی بھی الیکٹرانک ڈیوائسز ہوں گے یہ آپ کے موبائل ایپ سے کنٹرول ہوں گے. ایک ہی ایپ ہوگی, آپ نے وہاں سے مائکرو ویو اوون جو ہے اس کے ٹیمپریچر کو کنٹرول کر سکتے ہیں, یا ریفریجریٹر کے ٹیمپریچر کو کنٹرول کر سکتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ ایک اس کا پازیٹیو اینڈ یہ ہے کہ لائف بہت آسان ہو رہی ہے کہ ہم لوگ ساری چیزیں نا ایک کلک کے اوپر آ گئی ہیں. اور دوسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ پھر انٹرنیٹ اینڈ ٹیکنالوجی ہیز بیکیم اے پرفیکٹ ٹول فار سرویلنس اینڈ ایسپیوناج. ایڈورڈ سنوڈن وکی لیکس میں کچھ ڈاکیومنٹس لیک کیے تھے 2017 کے اسٹارٹ میں, ٹھیک ہے, یہ لگ بھگ فیب کی بات ہے, جس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ جو پیکیجز جو اسمارٹ ٹی ویز فار انسٹنس سیمسنگ کی جو اسمارٹ ٹی وی ہے وہ جب آتی تھی یو ایس کے شپنگ اور جو ان کی ڈاکس پہ آتی تھی, تو وہاں پہ کیا کیا جاتا تھا, اب ان کو پتہ ہوتا تھا کہ ایک پرٹیکولر ریجن میں بھیجی جا رہی ہے, یعنی چائنا کے ایسے ریجن میں بھیجی جا رہی ہے جہاں پہ پاسبلٹی ہے کہ یہاں پہ نیوکلیئر سائنٹسٹ رہ سکتے ہیں, یا پاکستان ہے کسی ریجن میں. تو وہ کیا کرتے تھے, اس ٹی وی کے اندر ایک بیک ڈور انجیکٹ کرتے تھے. بیک ڈور کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کے الیکٹرانک ڈیوائس میں ایک ایسی ڈیوائس ایڈ کر دوں جس سے میں آپ کو پھر مانیٹر کر سکوں. تو وہ ایڈ کر کے وہ کیا کرتے تھے, پھر اس پروڈکٹ کو شپ کرتے تھے. اب اس سے کیا ہوتا تھا کہ اس کے اندر جو وکی لیکس نے بات بتائی کہ آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کا جو ٹی وی ہے وہ بند ہے, لیکن وہ پھر بھی آپ کی مانیٹرنگ کر رہا ہوگا. اور وہ سارا کا ساری جو بھی فیڈ ہے وہ اکراس دا بارڈر, کیونکہ انٹرنیٹ میں کوئی بیسیکلی بارڈرس نہیں ہے, آپ کہیں سے بھی ایک کنٹری سے اٹھا کے دوسری کنٹری میں انفارمیشن دیکھ سکتے ہیں. ناؤ اٹ از ڈیٹا از دا نیو آئل, ایوری تھنگ از 0 and 1. پہلے کیا ہوتا تھا, اف یو وانٹ ٹو اسٹیل سم تھنگ یو ہیو ٹو گو فزیکلی اینڈ اسٹیل اٹ, بٹ ناؤ ایوری تھنگ از ڈیجیٹل. ایوری تھنگ از ڈیجیٹل, ایگزیکٹلی. بھائی آج کے بعد یہ ٹی وی شی وی ہٹا دینا چاہیے. ہمیں کیا پتا, ہم بیٹھے ہوئے اور وہ سامنے جو ہے نا کیمرہ ساتھ چل رہا ہے اور ہمیں بیٹھ کے پتہ نہیں دنیا کے کس کونے میں لوگ دیکھ رہے ہوتے. تو دس از کوائٹ
الارمنگ. اس سے اب آگے چل کے اور مزید کیا کچھ ہونا ہے یہ بھی رافع ہمیں بتائیں گے, لیکن ابھی ذرا ہم کچھ سوشل میڈیا کی طرف آ جائیں. سوشل میڈیا بھی جیسے اسمارٹ فون کی ہم بات کر رہے ہیں ویسے ہی سوشل میڈیا ہے, چاہے وہ فیس بک ہو, ٹویٹر ہو, لنکڈ ان ہو, اینی تھنگ, اینی سوشل میڈیا سائٹ دیٹ وی ٹاک اباؤٹ. اس سے لوگ لرن بھی کر رہے ہیں, نئے نئے لوگوں سے ملتے ہیں. دے لرن اباؤٹ کلچرز, دے لرن اباؤٹ languages and everything, but again the security issue is there. کوئی بھی آپ کے نام سے ایک اکاؤنٹ کریٹ کر کے لوگوں کو فرینڈ ریکویسٹ بھیج سکتا ہے, اس کو ایک غلط استعمال بھی کر سکتا ہے. اینڈ دس از ویری ڈینجرس. لوگ شاید اس چیز کو ریئلائز نہیں کرتے. جب میں لوگوں کو یہ بات کرتا ہوں کہ یار اپنے اکاؤنٹ کی سیکیورٹی مسٹ ہے, تو اس چیز کو ریئلائز نہیں کرتے. لیکن میں پھر ان کو ایک ایگزامپل دوں مشال خان کی. مشال خان کا کیس ہم سب کے سامنے ہے. بالکل بالکل. جب مشال خان کا کیس انالائز کیا گیا تو لوگوں نے یہ دیکھا کہ اس کا ایک فیک اکاؤنٹ کریٹ کیا گیا, یعنی اسی کا ہی ایک فیک اکاؤنٹ کریٹ کیا گیا. اسی اکاؤنٹ سے اس کے دوستوں کو ایڈ کیا گیا تاکہ اس کے دوست یہ ڈفرینشیٹ نہیں کر پائیں کہ کون سا اکاؤنٹ ریئل ہے کون سا وہ ہے. اس نے بلکہ مشال خان نے اپنی ریئل فیس بک آئی ڈی سے بات کہی کہ بھائی میرا فیک اکاؤنٹ بنا ہے جو میرے اگینسٹ ایک پروپیگنڈا جو ہے وہ لانچ کر رہا ہے. تو اس اکاؤنٹ کے اوپر بلاسفیمس کنٹینٹ پوسٹ کیا گیا, کچھ بلاسفیمس اشعار پوسٹ کیے گئے. اس سے لوگوں کا ایک نیریٹو بلڈ ہوا وچ لیڈ ٹو ہز ڈیتھ. بالکل. اچھا, سائبر لاز اس وقت ایکٹیو ہیں. FIA and R3C نے جو سائبر لا ہے ان کو وہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں, اس کی ڈفرینٹ کلازز ہیں. اور میں جو سائبر لا کو دیکھتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں کہ اگر میرا اور آپ کا فیس بک اکاؤنٹ کمپرومائز ہو جاتا ہے نا, ایک تو بندہ کہے کہ بھائی میرا اکاؤنٹ کر کے کیا کر لے گا. تو ایک تو یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے کہ میں آپ کا اکاؤنٹ کمپرومائز کر کے آپ کے اس طرح کے انسٹنس دیکھیں گے کہ آپ کے دوستوں کو میسج کرنا کہ ہاں بھائی مجھے کچھ, میں کہیں پھنسا ہوا ہوں, مجھے نا پیسے چاہیے, تو لوگ پیسے بھیج دیتے ہیں اس چیز کے لیے. لیکن اگر کسی سے آپ کی کوئی پرسنل رفٹ ہے تو وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ایکسیس کر کے بلاسفیمس کنٹینٹ پوسٹ کر دے, اینٹی اسٹیٹ کوئی کنٹینٹ پوسٹ کر دے, اور جیسی ہی وہ چیز تھوڑی سی وائرل ہوگی کوئی شخص آپ کے اگینسٹ کمپلینٹ کر دے, تو آپ کے لیے یہ چیز پروو کرنا کہ بھائی میں نے یہ کام نہیں کیا, میرا تو اکاؤنٹ ہیک ہوا ہے, اٹ ریکوائرز کمپلیٹ فورنسک ایویڈنس. یعنی آپ یو ول گیٹ انٹو ٹربل. اینڈ دیر ہیو بین اے لاٹ آف انسٹنسز جہاں پہ اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں. پھر انٹرنیٹ ہیز بیکیم a perfect tool for using virtual identities and and blackmailing and stuff like that. I've seen and witnessed a lot of cases whereby females have been blackmailed by so-called fake accounts, and they have been blackmailed for extended periods of time. بالکل بالکل, it's 100% true, اور ایسا ہی ہے. اور بھی بہت سی باتیں ہیں لیکن آپ کہیں نہیں جائیے گا جناب, ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک پہ. بریک سے واپس آ کے مزید گفتگو کرتے ہیں اسی ٹاپک پر. آف فار اے شارٹ بریک.